إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وذريته وأهل بيته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سامعین کرام، خطبے کا آغاز میں سورۃ الاحزاب دی 21 نمبر آیت تو کیتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ تے کیا منکر شان خدا میتواں شدن، منکر شان نبی نتواں شدن۔ بندہ ہر دھرمی کرے تے اللہ تعالی دی شان دا منکر ہو سکتا، نظر تے نہیں آਉਂਦਾ۔ کئی دنیا دہریئر بے دین ترے پھر دے کوئی خدا نہیں، اسی نہیں مندے، آندا خدا دی شان دا منکر ہو سکتا کوئی، مگر نبی دی شان دا منکر نہیں ہو سکتا۔ ذرا بھی رائی انصاف دیا منکر شان نبی نتواں، نبی دی زندگی اور دا کردار تے تواڈے سامنے اعلیٰ تو اعلیٰ معیار تے پڑھ کے ویکھ لو، کوئی ایک تو بہتر بشر نظر آਉਂਦਾ تو سامنے گیا۔ اس پاروں قرآن مجید نے اس آیت کریمہ دے اندر آکھیا کہ جڑے لوگ اس گل دی امید رکھدے ہیں ایک دن اللہ تعالیٰ دے سامنے پیش ہونا اور آخرت دے دن تے ایمان رکھدے تے اللہ نو بہت یاد رکھدے ہیں، انہاں لئی بہترین نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اسوہ حسن کہ رسول نمونہ۔ اور تسی دنیا جہان مشرق مغرب پھر جاؤ، اور بیساں جڑیاں قدام تے روح تے سمجھو تناسب سب بیکار ہے، لوگوں نے جائے سیدھی جی گل ہے بے میں پائی زندگی گزارنا چاہنا، دنیا چ ایک شریف آدمی بن کے رہنا چاہنا، مینوں کوئی نمونہ دیو۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی کوئی زندگی ہے، موسیٰ علیہ السلام لے آؤ جس نہ پتہ چلے کہ جمن تو لے کے مرن تک میں کس طرح چلنا، کسی دے پلے کوئی نہیں۔ بحث مناظرے جڑے نا وکھریاں گلاں، اسوہ حسنہ جڑا نمونہ ایڈا مکمل تے جامع تے جڑے اندر تفصیل ہوئے ہے نہیں۔ یہ دعوے دی گل نہیں، اکھاں نہ پڑھ کے ویکھ سکدا آدمی بے جے اللہ نے کسی ہور نو نمونہ بناونا ہوندا تو دی زندگی دا بھی کوئی ریکارڈ ہوندا۔ 4 معجزے سناتے، عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیتا، کوڑی ٹھیک کیتا، بھئی میرے کیڑے کم، میں کوئی مردے زندہ کر سکتا، یہ کوڑی ٹھیک کرے، مینوں تے ایک عام انسان دی حیثیت نہ زندگی گزارنے ایک نمونہ درکار ہے، نمونہ ہے نہیں، نمونہ دنیا کے اندر ایسے ہے صرف ایک ذات پاک ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ حسن۔ اس پاروں اللہ نے چن کے آکھیا کہ میرا رسول انہاں لوگاں دی نمونہ، مگر اس نمونے تے چلنا آسان بازی نہیں، ایک کھیل نہیں بچوں دا۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس لیے بڑی ہمت چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے۔ اس رستے بڑیاں مشکلاں تے تکلیفاں کہ یقین جانو جتھے اللہ تعالیٰ نے آیت لیاندی ہے اوتھے بھی موقع انتہائی تکلیفاں حضور دے پھنسے ہوندا۔ یہ کسی حجرے بیٹھے درویش دی گل نہیں بھی وہ نمونہ تسبیح پھیر لو، چادراں گٹیاں تو تا کر لو۔ جنگ احزاب دی بات ہے، سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا، مدینہ شریف نو گھیر لیا، مہینہ جڑا محاصرہ رہا، خندق کھودنی پئی، رسول کریم علیہ السلام اپنے ہاتھ سمجھ کے لے کے ہتھوڑا تے پتھر توڑ دے، بدن مبارک جڑا مٹی نہ بھریا خود چک کے مٹی باہر سٹ دے اور 2 پتھر بدے۔ اللہ نے وہ چنیا نمونہ، ورنہ نماز پڑھاؤندیا میں حضور نمونہ سی، ممبر سے بیٹھا میں نمونہ فرمایا نہیں آؤ نمونہ وکھاواں تانوں۔ ایت اس بارے چ اتاری کہ پیغمبر آرام نہ کتے سکون سے مسلے سے بیٹھا، کیویں میدان جنگ کھڑا، بڑے بڑے منافق کھس گئے گھروں کہ جی سارے گھر جڑے آپ خطرے چ، یا رسول اللہ اجازت دے دے، اللہ نے آخیا سب کھوٹے سی، نہ انہاں دا اللہ تے کوئی ایمان ہے نہ آخرت تے، جنہاں دا ہیگا سی وہ نار رہے،
انہوں نے دکھ اٹھائے نال اور پیغمبر خدا اتنے جمے رہے. اس تو سارے قرآن سے جڑا موقع چنیا حضور دے اسوہ حسنہ دا میدان جنگ ہے کہ اسے رسول کریم علیہ السلام خندق سے بیٹھے. اللہ رب العالمین فرماؤں اس رستے سے چلنا ہے کہ خانقاہ وڑ کے کرن دا کام نہیں, یہ میدان جنگ باطل نہ ٹکر لین بڑی گل ہے. اور رسول علیہ السلام نے لئی تے آپ بھی زندگی اینی تفصیل نہ اینا ذرہ ذرہ سر تک پہنچا بھی ایک تو ود کے ریکارڈ کسے در نہیں. بالکل مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ صحیح کیا سی بھی مینوں تے اپنے باپ اور دادے دا کوئی پوچھے تو میں وہدا نہیں دس سکتا بھی انہوں دی کی زندگی سی کی دی کوئی پتہ نہیں نال ہویا, مگر رسول اللہ دا پوچھے تے حدیث دی برکت نال میں ہر شے سمجھا سکدا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام دا رہنا سہنا سی. اے اللہ تعالیٰ دی چنی ہوئی شے ہے, ورنہ کون بندہ کسی دی فکر کردا بھی آدمی کی کردا سی, کس طرح سوندا سی, کیویں جاگدا سی. اے اہتمام خود اللہ تعالیٰ دا. اللہ نے بندوبست کیتا بے قیامت تک جویں سورج دنیا آسمان تے روشنی دیندا اے سراجم منیرا. اے قرآن پاک سے ہی سورج آ گیا آگے کہ رسول علیہ السلام ایک روشن کرنے والا چراغ ہے, ایک ایسا آفتاب عالمگیر ہے, ایسا سورج چڑھاتا رب نے. جد تو بعد کیا پہلا ٹھیک ہے ستارے بھی آندے رہے, چاند بھی آندے رہے, اپنے اپنے علاقوں تک انہوں دی دین سی دائرہ. ہن وہ آ گیا جہاں دائرہ مشرق مغرب تک ہے, ہن تو لے کے قیامت تک. یہ ہوں ہوں کسی رب الحادی کی لوڑ نہیں, اس تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماؤں اگر زندگی گزارنی ہے, ارادہ ہے نا کہ اللہ نو جا کے حساب دینا تو قیامت کی فکر کرنی, وہ ایک ہی بندہ جنہوں تسی ہر میدان پاؤ گے, وہ بیوی بچوں بیٹھا بھی جڑا انہوں خدا یاد ہے, اور اتنے بھی پتا میں آخرت میں حساب دینا, اتنے بھی وہ گمراہ نہیں ہوتا. میدان جنگ کو دے قدم نہیں اکھڑتے بھی وہ ظلم کرنا شروع کر دے, جی عورتوں بچے مارنا شروع, اسے بھی جانتا بھی میں اس جنگ کا بھی حساب خدا نوں دینا. پر میں جڑے اللہ تے یقین رکھتے نا تے آخرت دے دن نوں منتے اور اپنے اس ایمان نوں تازہ رکھنے, ذکر اللہ کثیرا, اللہ نوں بہت یاد کرتے ہیں. اللہ دی یاد انہوں دے زبان تے اداں دے دل چ بڑی ہے بھی وہ قیامت نوں اللہ تعالیٰ نوں بھلا نہیں سکتی, ہر وقت انہوں دے سامنے روشن ہے. اس پر انہاں لوگوں نے اگر کوئی نمونہ ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد. اس ملک دے اندر بہترین عالم ہوئے فوت ہو گئے, بڑے بڑے قیمتی لوگ اس زمین تے چلے گئے. انہاں چ شخصیت سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, جس تو میں کہندا رہنا بیاس دور پائی کتاباں پڑھنی تے بندے تے دو تے نہیں, یا سید مودودی ہے یا سید ابو الحسن ہے, یہو جہے بندے جنہاں نے دین اصل دسیا. باقی لوگ تے سوائے لڑائی اور جھگڑیاں دے اور نہیں مسلمان اور نہیں مسلمان, وہ نماز نہیں ہوندی. یہ تساں کم کی ہے, ہر وقت مناظرہ بازی جھگڑے. تو سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ دی ایک سمجھو چھوٹی کتاب ہے پمفلٹ, الکتاب الذی لا انسى فضلہ, عربی چ لکھی انہوں نے عربانی, کہ وہ کتاب جس کی فضیلت کو میں بھول نہیں سکتا. وہ اندر لکھ دیا کہ جدوں میں چھوٹا جا بچہ, خاندان علمی سی, سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ دی اولاد سارا گھر, عورتاں حافظ, بچے حافظ, عالم, پوتے پوتلے, دوتے دوتیاں. تو سید صاحب فرماؤندے سانوں تھوڑا بہت خرچہ ملتا سی بچوں, میں اپنے پیسے بچا لینا سی تھوڑے تھوڑے, میں اکٹھے کر کے اشتہار پڑھیا کہ رحمت اللہ عالمین کتاب قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ دی چھپی, تے میں اس زمانے منگوائی چھوٹے جہاں تے فرماؤندے وہ پڑھی. ادوں بعد میں خنی دنیا جاندا کی کچھ پڑھیا, کوئی مذہب نہ چھڈیا, کوئی یونیورسٹی نہ چھڈی, مگر فرماؤندے وہ کتاب جڑی ہے نا وہ دی شان اور وہ دا مرتبہ میں بھلا نہیں سکتا. الکتاب الذی لا انسى فضلہ اے عنوان ہے اس کتاب تے دا, کہ اس کتاب نے میرے دل سے اثر کرتا, میں ساری زندگی میں اس پٹڑیوں نہیں اتر سکیا. اور میں کئی لوگوں نے دیتی جڑے بالکل آندے تھی بیل حدیث بھی یار کوئی مسلمان ہے, ایک کہڑا رسول من دی. میں خدا نوں گواہ کر کے آنا جدوں انہوں نے رحمت اللہ عالمین پڑھیا تے میرے سامنے اتنے آ کے آخیا کہ یا مولوی صاحب یہ بندہ اہل حدیث نہیں, تے یہاں بھائی سانوں غالتا سی. قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ دی وہ کتاب رحمت للعالمین 3 جلداں, اور ہن اکے تھاں ہو گئی. اے ربیع الاول دا زمانہ آ رہا, رسول کریم علیہ السلام دی ولادت مبارکہ دا زمانہ ہے, تذکرے ہون گے, اپنے رنگ مسلمان یاد کرن گے. تو اللہ دے رسول علیہ السلام دے بارے جڑا کیا اقبال ہے, اللہ دی شان دا تو منکر ہو سکنا, ویکھیا نہیں. رسول اس دنیا چ ہویا, ویکھن والے نے ویکھیا تے بعد والے نے اوندا ریکارڈ چھڈ گیا. ایک گل بھی جڑی تو آکھے نا میں اس گل تے ویکھنا تے لین دین تے سچا سی, ادھار لیا تو واپس کیتا ہے, وعدے پورے کی, ہر جگہ تو پرکھ کے ویکھ سکدا بھی اس شخصیت تو اعلیٰ اور برتر اس کائنات کسی نے جنم نہیں لیا. منکر شان خدا میتواں شدن, منکر شان نبی نتواں. اس تو ادارہ مرکز الحرمین اسلامی جتنے میں فتاوی آن لائن دینا, انہیں اچھا کیتا میاں طاہر نے, بہت اعلیٰ کاغذ تے ٹھیک ٹھاک کر کے چھپات تھی. اگر بکسے تو بغیر لو تو 200 روپئے, بکسا سمیت لو تو 210.
ایڈی بہترین کتاب رحمت للعالمین. قاضی صاحب سمجھایا پہلا آندا سارے جہان کی رحمت بنا کے بھیجتا کہ ایویں گل کہتی. واقعی دنیا چ اگر کوئی شریف آدمی چاہتا کہ میں ایک اچھا انسان بن کے اور خدا کا صحیح بندہ بن کے زندگی گزارنی ہے تو یہ تو اعلیٰ کتاب کوئی نہیں. رحمت للعالمین وہ جلد میرے کو پئی ہے وہ جڑی قاضی صاحب دی حمد ہے اور اس بعد انہوں نے کچھ اشعار جڑے پھر دعا دے وہ پڑھوں گا کیونکہ ایمان نو تازہ کر لی نعت دا بڑا حصہ. بدقسمت لوگ جڑے نعت نہ لگاؤ نہیں رکھتے. نعت اللہ دے رسول علیہ السلام دے بارے جب بندہ پڑھدا اچھے شاعراں دی جڑے دین نو جانتے سی تو ایمان جڑا وہ جس طرح ہوندا جویں ہن بالکل نویں سرے تو آدمی ٹھیک ٹھاک ہو طاقت مل. اللہ دے رسول علیہ السلام حضرت حسان جیسے حضرت عبداللہ بن رواحہ حضرت کعب بن کیوں کھڑا کر لے ممبراں تے چلا دیں سی اور آپ انہوں نے آندے سی کرو بیان تواڈے اشعار جڑے کفار لئی نیزیاں نالوں بھی زیادہ ہے. نیزے انہاں نہیں انہاں دکھ دیندے جنہیں تواڈے اشعار دیندے. اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دی شان تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ اے دے نالوں ببرکت عمل اس دنیا کوئی نہیں. آپ نو پہچانو آپ نال محبت کرو. دامن شد دس دادن مردنس اقبال دی بھی رسالت پڑھنی ہے جی میں کربلا پڑھی نا ادنا ہی رسالت کسی دن پڑھوں گا پتہ لگے بھی رسول ہوندا کی ہے اور وہ پر امت نو ملیا کی ہے. رسالت ہی عنوان ہے ادا اسرار خودی اور رموز بے خودی. تو عنوان ہے دامن شد دس دادن مردنس. جب رسول دا دامن چرے تو چھٹ گیا موت ہو گئی. ایمان دی موت ہو گئی ہے. دنیا تریا پھر حکومتاں کردا رہا خزانے لٹدا رہا جو مرضی کردا رہا. ایمان والوں تو مر چکا. ایمان کوئی ہے باقی نہیں. دامنش از دس دادن مردنس حضور دا دامن چھڑ دینا مر جانا. کیوں گلاز باد خلاف افسر دنس جس طرح پھل جڑا نا پت چڑھ دے مانے پتیاں کھلر گیا ہے. جی لوگ چڑھ جاؤ گے تہاڈا نام و نشان نہیں مسلمان دا رہنا. تہاڈے پلے ہی کوئی شے نہیں رہنی. جڑی تسی جان سی گوا بیٹھے جس پاروں زندہ سی وہ تہاڈے اندر باقی نہ رہی. ہن کسی ایک مردہ قوم تسی دنیا ہو گئے 58 59 ملک ہون گے اور جس بدماش دا جدن جی چاہو گا رسول اللہ دی بےعزتی کر دوں گا. تسی کچھ بھی نہ کر سکو گے احتجاج تک نہ کر سکو گے. اور جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سی ماں بکال امت بھائی جدوں نبی تہاڈے نوں گالاں پੈ لگ گئیاں تو امت دے زندہ رہن دا کی حق ہے. کیوں دنیا دے جی رہا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امت دے باقی رہن دا جواز ہی کوئی نہیں کہ انہاں دے رسول نوں گالاں پین لگ گئیاں. آخری گل سی اتوں تک کافر دلیر ہو گئے کیا اسلام تسی لئی پھر تو اس پاروں رحمت للعالمین 200 روپے کچھ بھی نہیں. میں نہ انہوں نے بہت اشار کیتا کہ ایڈی اعلیٰ کتاب جڑی انہیں اچھا چھپا کے 200 اور نال ہی بکسا اگر لے لو بچی بند 10 روپے اتنے جائے. قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اور رسالہ بھی انہوں دن چھپ گیا 64 صفحے کا. مولوی صاحب فقیر اللہ بھی سن رہا تو میں کہوں گا کہ وہ مکتبیاں تو حاصل کر کے لے آنا اگلے جو بندے خرید رہے ہیں 64 صفحے سارے. اسوہ حسنہ 3 تقریراں قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیاں جڑی صرف اسے تے کیتیاں. وہ انہوں نے بڑے دے تذکرے کیتے کہ دنیا بڑے بڑے آدمی ہوئے اپنے اپنے شعبے انہوں نے بڑے اچے کام کیتے مگر نمونہ نہیں بن سکی. انہوں نے نمونہ کوئی نہیں. مہاتما بدھ اگر کشکول لے کے ننگے سر تو ننگے پیریں جا کے دروازے دے کر کے منگن لگ پیا تو بدھ اتنے عمل کرنا شروع کر دیں کاروبار کرنے چھڑ اگلے دن بدھاں دا خاتمہ ہو جائے. یہ نمونہ کوئی. مسیح علیہ السلام شادی نہیں کر سکے اپنی مجبوری پاروں. ہوں عیسائی اگر شادی نہ کرتے بعد تو ہوں عیسائی دنیا سے مکرا ہی لگا ہوں سارے گھروں رہ جاتے. نمونہ کوئی نہیں. جتے چلنا ایک انسان اسے دنیا چ رہے اعلیٰ تو اعلیٰ زندگی گزارے اور پٹڑیوں ہی نہ اتر سکے. یہ بھی دنیا اگر ہے کوئی اسوہ حسنہ تو یقین جانو خاتم الانبیاء سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسوہ حسنہ اور رحمت للعالمین. قاضی صاحب اتنے نیک آدمی سی. سفر حج چیز تمہیں پتا پھر فوت ہو گیا جہاز وچے پھر تابوت اتار کے سمندر دفن کرتا. بہت نیک بندے ایسے خدا دے بندے بھی سطر چ پتا لگتا بھی بندہ رسول اللہ دی محبت فنا ہو چکا. سوائے تو کم ہی کوئی نہیں انہوں کہ وہ دی ہر جڑی نا سطر آواز دے کے آندی ہے بے جے اللہ دے رسول نہ محبت کریں دی یار رحمت اللہ عالمین پڑھتے اسوہ حسنہ کتاباں پڑھ. نیک بندے بہت نیک بندے. اللہ تعالیٰ مدد بھی ایسی فرمائی بے بعد جس میدان پھر بہت اتر آئے. مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ آ گئے دیوبندی علماء آ گئے اور آ گئے مرزا غلام احمد قادیانی دے مقابلے کھڑے ہو گئے اور بڑا وہ مقابلہ کیا ناطقہ بند کیا. مگر پہلے بندے جڑے اس میدان اترے تے جنہاں اس کا ذات دا مقابلہ شروع کیا اور مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ سی اہل حدیث عالم. پہلا فتویٰ لے کے پورے ہندوستان پھرے علماء کو موراں لوائیاں بے دجال دے اور ایک قذاب آدمی جڑا امت کے اندر فتنہ پیدا کرنا چاہتا. سینکڑے علماء دیا موراں لوائیاں نے ابو سعید محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ اور دوجے قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ.
انہاں کتاباں لئی تائید الاسلام لکھی تائید الاسلام قاضی صاحب نے اعلان کر ایک ایسا اعلان جس سے ساتھی بھی کم گیا کہ قاضی صاحب یہ تو بہت ماڑا کیتا تسی کیسا حوصلے سے گل کر قاضی صاحب لکھیا وہ کہ میں نہ کوئی مجدد ہاں نہ محدث ہاں نہ میں کوئی ولی ہاں مگر میں اہل اسلام نو آنا تو سارے مسلمان یہ گل میری یاد رکھ رہے ہیں کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے قسم کھا کے صحیح حدیث فرمایا جہدے ہاتھ محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ ابن مریم جدوں زمین تے آنا تو انہیں حج اور عمرہ کرنا تے مدینہ شریف 36 میل دور جڑا مقام ہے فجر رہا اتوں انہیں حرام بننا میری یہ پیش گوئی یاد رکھو بھی مرزا غلام احمد قادیانی حج نہیں کر سکوں گا انہیں اور سارے ٹونگر چال ہے آج اپنے کرن دا کام ہے بھی جاوے پیسے خرچ کر آوے سانو جھوٹیاں کر دے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے قسم کھا کے فرمایا کہ فجر روحا تو احرام بن کے عیسیٰ ابن مریم جڑے نا حج اور عمرہ کرن مرزائیاں تک نے آکھیا وے مرزا صاحب یہ کیڑی گل حکومت تہاڈی پشتے ہے پیسے ساڈے کو ہے گیا چلے جاؤ کیا کہ نہیں بس حدیث پاک چاہتا آپ نے دجال نو بھی طواف کردیا کعبے دا ویکھیا خواب دے اندر عیسیٰ علیہ السلام نو ویکھیا اس تو جدو دجال مسلمان ہو جائے گا نا دجال پادریاں نو آندے اے پادری جدو مسلمان نال لے کے حج کروں گا نہ پادری مسلمان ہوئے اگے تو زیادہ عیسائیت دی انہوں نے اشاعت شروع کر اینے گرجے بنے جنے مدرسے اگے نہ بھی کم عیسائیاں دا دنیا پھیل گیا تے آپ بھی نہ حج تے گیا جدوں قاضی سلیمان رحمۃ اللہ نے کہا کہ میری یہ گل سارے اہل اسلام یاد رکھو کہ غلام احمد قادیانی حج نہیں کر سکتا تو لوگوں نے کہا قاضی صاحب ایڈی دلیری یہ تو بندے دے اپنے واسطے گل ہے اتنے چلا جائے مکے مدینے جی انہیں کرتا فرمایا نہیں کر سکتا لوگوں نے آخیا کیوں تائید الاسلام لکھ دیا کہ میں جدو کتاب لکھنا چاہیے تو میں ویکھیا کہ حوض ہے بڑا وہ پانی ایڈا صاف تے چمکیلا وہ پانی میں نہیں ویکھیا وہ اندر دو شہزادے کھڑے ویکھے جنہاں میں ویکھیا کہ موتیاں دی طرح دے اور دونوں پانی میرے سے اچھال رہے سی تو میں آخیا شہزادے تسی میرے بڈھے نہ تو کیوں ٹھٹا کر دے انہوں نے آخیا میں حسن حسین اے تیرے سے پانی چھڑکتا تینوں اللہ جھوٹیا نہیں کروں گا اے قاضی صاحب لکھا اس پاروں مینوں اپنے رب سے پورا بھروسہ مرزائیاں بھی زور لایا ساری دنیا مرزا نہیں گیا حج نہیں ہو سکیا نہ مکے گیا نہ مدینے گیا اس تو تائید الاسلام پڑھیا پتہ لگتا ہے کتاباں لکھن سارے لکھتے ہیں مرزا ٹٹھی مر گیا پر کوئی دلیل نہیں یہاں نہ لوگ مرزائی ہوئے جدوں چنیوٹ جاندے ساڈے علماء دی کان مرزا اسی دی ماں دا نہ کسی ٹی آندے یار یہ کچھ رفت ہے ربے جاندے مہذب تقریراں آلہ تقریراں بیڑا غرق نہیں کرنا چاہیے چج نہ گل کرنی چاہیے تو قاضی صاحب نے جی تائید الاسلام لکھی وہ موقع ملے ہن بھی لوگوں پڑھنی چاہیے مرزائیاں دا اصل پول سمجھنا انہوں لے تو اے بندہ خدا دا قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ عالمین لکھی تائید الاسلام لکھی ایڈا خدا دا لے مگر سب کے ہی دتا کہ جس طرح بجلی جڑی آ رہی نا یہ سارے دا دارومدار کھمبے اور تاراں تے اگر تار کتوں جڑی وہ لیک کر دے کرنٹ رک گیا اللہ تعالیٰ تو جو کچھ نا مسلمانوں مل رہا نا یہ صرف رسول اللہ پاروں مل رہا اگر آپ نہ محبت قائم ہے بالکل سمجھو ہے لائن ٹھیک ہے کرنٹ آ رہا جب یہ لائن ٹوٹ جاتی ہے کوئی شے نہیں رہ جاتی جھگڑے تے مناظرے تے بحثاں رہ جاندیاں اللہ دے رسول دا رشتہ لوگ بھلا دیں ہن جس گل میں پلے بن ربیع الاول دے زمانے چ اینے کروڑاں مسلمان مشرق تو مغرب ایک دوسرے دا کی لگدا زباناں جدیاں ملک جدے نسلاں جدیاں رنگ جدے ہر شے دا فرق ہے کیڑی گل نے اکٹھا کیتا ما دے حکم نسبت ملتین صرف ایک رشتہ ہے تو کیا کون ہے تو میں محمد رسول اللہ ماننا میں بھی کیا انہیں آخیا میں ٹرکی دا تو انڈونیشیا دا یار پرا جب اس رشتے نے چھری پھیرتی یہ کوئی شاید وہ بھی مسلمان ہے کلمہ پڑھ رہا نماز پڑھ رہا تو آخیا میں نہیں پڑھنی تو کوئی ہور پھر تعلق لبنا ہور نسبت چاہیے رسول اللہ دی نسبت تینوں نہیں کم دیتا اس رشتے دی تیرے نزدیک کوئی قدر نہیں بھی رسول اللہ نہیں منتا امام نو نہیں منتا مجدد نو نہیں منتا تو منتا پھر تینوں چنگا لگتا تو من وہ کلمہ کہڑا پڑھیا اللہ دے رسول دا ما دے حکم نسبت ملتین اہل عالم را سراپا رحمت آندے رسول اللہ دے رشتے پاروں نے من کے ایک تاگے پروتے اور اس پارے اسی پوری دنیا دے لوگاں لی رحمت دا پیغام جدوں مسلمان ایک ہو جاندے ساری دنیا دے مسلماناں پاروں برکتاں ہی برکتاں ہو جاندی جدوں اپنیاں لڑائیاں پھسنے پلے کی رہنا پہ جدوں اپنیاں لڑائیاں پھسنے پلے کی رہنا پہ اللہ دے رسول علیہ السلام نہ محبت اے حضور علیہ السلام نے لوگوں دے دلاں پیدا کیتی انہاں ویکھیا پہچان لیا بے دل بغیر محبت تو نہیں رہ سکتا ہر شاید کوئی فنکشن ہے اکھ دا کام ہے ویکھنا کان دا کام ہے سننا اکھاں اچھے منظر ویکھنا چاہندیاں کان اچھی آواز سننے دل اچھا محبوب چاہندا
کہ کوئی پیارا ہوئے جی دل چندرے دل دا کم نفرت کرنا اور پیار کرنا، جنہوں برا سمجھا دینا نفرت کردا، جنہوں اچھا سمجھا پیار کردا، اینوں نہ محبوب ملے خالی ہو جائے کہ شیطان ہی ڈیرا کرنا نہ پھر جی اتنے ڈیرا اللہ دے رسول دا ہوئے تو جن جہان دے مرضی چکر چلتے رہن آدمی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس تو فرماؤں ہے شب پیش خدا نارید ممزار، ایک رات میں خدا دے سامنے بہت رویا، مسلمانوں دا حال ویکھ کے میں رو رو کے رات گزاری، مسلمانہ چرادار اندخارم کہ اللہ مسلمان کیوں ذلیل اینے ہو گئے تھے، اینے بے بس ہو گئے، ندامت نمی دانی کی قوم دل دارند و محبوب ندار، آواز آئی کہ اقبال ہے ایک قوم اس سے ذلیل و خوار ہو گئی ہے، بے دل ہے گئے دل سے محبوب نہیں رہے، محبت رسول ختم ہو چکی ہے، اس کو خدا انہوں کی کرے، ایک ہو گیا کھ کان ہے دنیا تکے کھاندے پھر خدا دا ہونے نہ تعلق کی لیا، خدا صرف ایک رشتے پر انہوں نے اپنے سمجھا دی کہ میرے رسول دے منن والے، جدو ایک گل انہوں نے چھڑ دیتی انہوں پیچھے پاتا انہوں نے جا پر اپنے امام اور مجدد لئی پھرو، انہوں نے جب تو انہوں کو دینا دیندے پھرو۔ اللہ دے رسول اللہ السلام دا نمونے دے طور سنو کہ صحابہ کرام دے ذہناں کتنا مقام اور مرتبہ سی، کیویں سمجھدے سی بھی مبارک وجود ہے، برکتاں نہ پڑیا دینی دنیاوی برکتاں خدا دے رکھ دتیاں۔ میں صحیح مسلم شریف چ پڑھ رہا کہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نماز فجر پڑھ کے فارغ ہوندے امام نبی رحمۃ اللہ نے باب بدا باب قرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس و تبرک اندی، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الغداۃ، جدوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی، ذرا اندازہ کرو کیسا زمانہ مسجد نبوی آپ دا نور بکھر رہا، امامت دے مصلی تے آپ صحابہ کرام لوگ جیسے پیچھے ہیں، چمن کے تخت پر جس دم شاہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا گل تھا، گلاب دا پھول کھڑیا سی بلبلاں چاہ دکھا رہی ہیں، چمن کے تخت پر جس دم شاہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا گل تھا۔ تو رسول اللہ نماز پڑھا کے ہر دن تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمایا جا خدم المدینہ تو بآنیۃ فی الماء، مدینہ شریف دے گھراں دے جڑے انہاں دے خادم اور نوکر سی سارے برتن لے کے پانی والے مسجد چ آ گئے، سب نے اپنے پیالے پھڑے برتن پھڑے پانی پایا، فما یوتا بینار اللہ غمس یدہ فیہ، جڑا بھی کوئی پانی لے کے آندا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاک ہاتھ جڑا سی دستے مبارک پائی جاندے ڈوبی جاندے، اتنا ہاتھ آپ دا پوا کے لئی جاندے کرن، فربما جاؤ فی الغداۃ الباردہ ویغمس یدہ فیہ، کئی بڑی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے بالکل ٹھنڈا دن ہوندا سردیاں دا زمانہ ہوندا پانی لے کے آندے پھر حضور نہ کر دے او دے جی اپنا ہاتھ ڈوب، وہ ہاتھ ڈوبیا ان کی لبا محبت لبی کہ پانی برکترا ہو گیا جا کے بچیاں نو پیاؤ آپ پیو، یعنی سارا مجھے صحیح مسلم شریف اس تو اللہ دے رسول نو پہچانا، رب اپنی جگہ تے آ، رب نے اپنی خدائی رسول نو نہیں دیتی، وہی مراداں پوریاں کردا مشکلاں حل کردا، مگر خوش ضرور ہوندا کہ میرے رسول علیہ السلام نہ انہاں دا تعلق ہے آپ دا ہاتھ مبارک دا پانی۔ دوسرا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماؤندیاں باب تی برک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبرک دے، امام نبی فرماتے رسول اللہ دا پسینہ جڑا اینوں بھی لوگ سمجھتے جی سب تو اعلیٰ خوشبو ہے اور اتنا تبرک حاصل کری۔ اتنے بیان فرماتے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدخل بیت ام سلیم فینام علی فراشها ولیس فیہ، حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام سلیم دے گھر جاندے، او دے بستر تے لیٹ جاندے، اس بستر یا گھر چ اسے نہ سی قال فجاء یوم فنام علی فراشها، ایک دن آئے تو دے بستر تے لیٹ گئے، فأتيت فقيل على هذا النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتک علی فراشک، لوگ انہاں کو گیا کہنے کہ ام سلیم تو ایتھے ہے، رسول اللہ تیرے گھر آئے تیرے بستر تے لیٹے، قال فجاءت وكذلك واستنكرك ولا كتاترين، آئی تے رسول اللہ دا پسینہ سی تے چمڑے دا فرش سی، چمڑا اتنے جس طرح کئی ہن بھی بستر تے بچیاں نے بچھا دیں اس طرح دا وشیا سی، او دے تے تھوڑے دے ٹکڑے تے پسینہ ایک جگہ کٹھا ہوا الفراش ففتحت حدیث اللہ، انہیں اسے وے اپنا بکسا کڈیا جویں بیوٹی واسطے بچیاں کو نا بکسے دے خوشبو شادی دے ادن عقیدہ وزارت تنفس ذالک ررک، او دے وچ پونج پونج کے پاؤں لگ پئی، فتا سروف کواری رہا اور شیشی اپنی پاؤں لگ پئی اس وفاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم بھی جاگ اٹھے، فقال ما تصنعی یا ام سلیم، کیا ام سلیم کی کرن رہی ہیں؟ فقال یا رسول اللہ نرجو برکتہ لسبیان، قال صدق،
کہنے لگے یا رسول اللہ اسی یہ پسینہ اپنی خوشبوئیں ملا کے اپنے بچوں ملتے ہیں تے اپنے بچوں نے اسی تو برکت ڈھونڈتے ہیں تیرے پسینے پروں سارے بچوں کو برکت حاصل ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا صرف تو ٹھیک کیتا, ایسا ہی ہونا چاہیے, میرے نام مسلمانوں کا رشتہ ہی ہونا چاہیے. دوسری جگہ آتا کہ آپ نے فرمایا السلام کیا کار آ رکھو کا ادوف ہو گئی تھی بھی تا پسینہ لے کے میں اپنی خوشبو خلط ملط کر لینی جی اگے میری وہ ملا لینی ہے. اللہ کے رسول تو بعد خوشبو اسی کسی شہر نہیں سمجھ بھائی جانا دتیاں تے ملک چھڈے تے اپنے آپ کو کٹوایا تے ایس پاروں کٹوایا. یہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بھائی ہے حرام بنت ملحان. صحیح بخاری کے اندر آتا اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایک قبیلہ آیا, انہیں آخیا یا رسول اللہ سانو کوئی کاری دیو دین دے مبلغ دیو. لے گئے 70 بندے اور رستے حضور علیہ السلام نے خط دیتا جدوں جاؤ گے رستے سے فلانا سردار ہے انہوں میرا خط پہنچا دو. جانا تک گئے مگر رستے سے انہوں دیو دین سب تک پہنچانا چاہیے. یہ حضرت حرام نے ساتھیوں نے آخیا بھی تھی ٹھہرو میں جانا حضور کا خط پہنچا ہونا. یہاں جا کے خط وہ ہاتھ دیتا وہ ایسا خبیث نکلیا بھی انہیں کوئی پڑھنے کی تکلیف نہ کی. بندہ ایک وہ کول کھڑا سی انہوں اشارہ کیا انہیں حضرت حرام دے پیچھوں دی نہرا ماریا سینے چ پار ہو گیا. پارا جڑا سی وہ نکل گیا خون بات. آپ نے اسے آخیا فوز تو برب الکعبہ مینو کعبے دے رب دی قسم میری مراد پوری ہو گئی میں کامیاب ہو. اس ایک کافر جڑا بعد مسلمان ہویا انہیں آخیا حرام نے جدو کرما کیا تو میرے دل میں بڑی سٹ لگی بھی یار یہ کی کامیابی حاصل ہوئی کی لبا جڑا انہیں آخیا رب کعبہ دی قسم میں تو مراد پا گیا. مراد کی پائی بھی بیوی بیوہ ہو گئی بیوی بچے یتیم ہو گئے آپ بھی جان جاندی رہی مگر یہ افسوس کرنے کی بجائے کہہ رہا کہ میں رب کعبہ دی قسم کامیاب ہو. کافر دا بیان ہے کہ اسے پاروں میں مدینہ شریف نو چل پیا اور جا کے حضور پوچھا کیڑا دین ہے وہ کیڑا نشہ ہے جڑا تو پلا دینا تو مڑ کے کوئی آدمی پھر اتوں سرچ نہیں آؤں دیوانہ ہو جاتا. دین سکھیا خود ہی مسلمان ہویا. یعنی اللہ کے رسول دی محبت انہیں لوگوں نے ایسا کر دیتا کہ جے نمونہ چاہتے جے زندگی گزارنا چاہتے جے بحث مناظرے کرنے وہ ہور بڑے جے یہ چاہتے جے میں ہر میدان میں خامد ہاں میں ویکھنا میں بیوی نہ سلوک کی کراں میں باپ ہاں بیٹے کیویں پالاں میں یتیم ہاں اپنی زندگی کر کون ہے دنیا چ سال کسی دی زندگی جی جامعیت کبرا نے ایڈاں دا اکٹھ ہر شاید اللہ نے پھر رسول اللہ دی ذات کی. آپ تاجر بھی آپ خریدار بھی آپ ویچن والے بھی ہیں عدالت بہ کے قاضی بھی ہے ہر کم اللہ دے رسول علیہ السلام کے کر کے دکھایا. اس پاروں کیا گیا بے لوگوں جے تہاڈے لئی کوئی نمونہ تو صرف اللہ دے رسول اور دنیا کوئی نمونہ نہیں. اللہ نو اگر منظور ہوں انہوں نے بچا لینا. اسے تو نہ امتاں نے نہ کوئی سنبھالیا نہ یاد رکھیا. اللہ جانتا بھی لوڑ ہی کوئی آخری نبی آ جانا وہ نمونہ کامل ہے. اے جڑی بات میں کہی دعویٰ نہیں یہ ثبوت ہے. دنیا جہان کتاباں ہیں ہندوؤں کی پڑھ لو عیسائیوں کی پڑھ لو ہے کوئی زندگی اتنا دی ساری زندگی لکھی ہے تو پیش کرو. جے نہیں تو من جاؤ بے بھائی رب دا انتخاب نہ ہوندا اللہ دی مرضی نہ ہوندی تے ایڈا ریکارڈ نہ دنیا چ رہندا. یہ بالکل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے چنے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیتا. اس پارو اخبار آ گیا تو خدا دا منکر بشک ہو جا مگر رسول دا منکر نہ ہو. رسول دا منکر ہو کے ٹھیٹ بنے گا بے شرم بنے گا ورنہ ایداں دا پاک دامن ارے ہو جائے پاکیزہ زندگی جڑا بندہ دنیا چ نہیں لبنا. یہ صرف ایک ہی ذات ہے جن میں اللہ دے رسول اللہ نے چنیا تو انہوں دی زندگی اس طرح گزری ہے بالکل حق. اللہ دے رسول علیہ السلام نے کر کے سب کچھ دکھایا ہر معاملے ایسا نمونہ دیتا کہ بہتر تو بہتر نمونہ. ورنہ دنیا جان ایسے کام ہیں بغیر وہ کیتے جان چاہے عیسائی لوگ سانو بیوقوف بنا دے آدھے جی عیسیٰ علیہ السلام نبی رحمت ہے انہوں نے جو دین دسیا حق کیا. انجیل شریف چاہتا بھی تیرے ایک پاسے منہ تے تھپڑ مارے تو دوجا گال بھی ادے کے کر دے تیرا کرتا لے جائے تو چوگا بھی لا کے دے دے. وہ کسی ایک دن بھی تھی عیسائیوں نے اتنے عمل کیتا ہونی کرو ہاں ویسے تو آدھا راکا کھولیے دوجا تھی آپ دے دو. کوئی گلاں نیڑیاں کر لینیاں اچھے اچھے لفظ بولنے ایک ہی ایک ناقابل عمل بات ہے جتنے کوئی چل ہی نہیں سکتا. ادھر تھپڑ مارے دوجا کر دے ڈاکو ہوشیار ہو جان گے واہ واہ لب گیا بیوقوف یہاں کی جیب خالی کرو نال ہی موبائل دے دیں گے. کوئی گل نہیں. میرے اللہ دے رسول علیہ السلام آخیا اگر ظلم کوئی کرتا تو تھی یہ سمجھتے جی یہ معاف کرنے سے فائدہ ہوگا ایک بندے کا پت بن جائے گا معاف کرو. مگر اگر تھی سمجھتے جی کہ اگر معافی دیتی یہ غلط مطلب لگے گا کہ لوگ جڑے سادے بھوڑے انہوں نے اتنا ہی نقصان پہنچاؤ. افوے بے جا سردی ہے خون حیات جی آدمی کی رگاں خون جڑا جم جاتا یہ تو غیرت کا ستیاناس ہو جائے بالکل بےغیرت ہو جاؤ گے. یہو جہ بندے نو معاف کرنا ظلم ہے.
وہ سر کچل دو سپ جڑا ایسی سزا دو کہ دنیا کمب جائے کہ جس شرارت کی وہ انجام ہو. ہاں کوئی اصلاح طلب ہے گا کوئی ٹھیک ہو سکتا انہوں موقع دیو کہ تینوں معاف کیتا مگر انہیں اگر ٹھیک ہونے کی بجائے فتنے پاؤنے انہوں معاف کرنے کا کی تو سوائے بیوقوفی اور حماقت دے کوئی شے نہیں. یہ صرف اللہ دے دین چ جا توازن ہے بیلنس ہے کہ بدلہ لو تو برابر لا تسی لے سکتے معاف کرو تو بہتر ہے ورنہ اگر سزا دینی چاہو سزا دی. اللہ دے رسول علیہ السلام دی زندگی ایڈی پاکیزہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے حضرت سلمان الفارسی اور حضرت ابو درداء دونوں بھرا بنایا سی. حضرت ابو درداء دے کر سلمان الفارسی گیا تو ویکھیا بیوی دا کوئی حال نہ کپڑے میلے خوشبو کوئی نہیں ناتی توتی نہیں وال کھلرے. انہیں آخیا میری بہن تیرا کی حال؟ انہیں آخیا اللہ دے بندے سلمان انہاں چیزاں نہ ابو درداء انہاں شاہ نہ رغبت ہی کوئی نہیں. میں کہہ رہی نہ انہوں تو انہوں پرواہ ہی کوئی نہیں جنہیں روزے رکھدا رات نفل پڑھدا. کھانا انہیں تیار کیتا حضرت ابو درداء بھی آ گیا بیٹھے کھان تو حضرت ابو درداء کہنے لگے میرا تو روزہ انہوں نے کہا کھو روزہ نفلی روزہ کھلا. رات نو عشاء تو بعد اٹھ کے نفل پڑھن لگا انہیں پڑھ کے لمحہ پا لیا پھر لگا پڑھن پھر تیسرے حصے رات اٹھے آ بھی پھر پڑھن اور نال کیا گل سن تیری اکھاں دا بھی تیرتے حق ہے تیرے جسم دا تیرتے حق ہے تیری بیوی دا تیرتے حق ہے جڑے تیرے ملن والے آؤندے مہمان انہاں دا حق ہے کوئی خیال کر. اللہ نے یہو جہا دین دسیا یک رخے ہو جاؤ تو باقی سارے حقوق پامال کر دیو. جو حضرت ابو درداء نے کہا یارے تو نویاں گلاں دسیاں حضور نو پوچھاں تو نبی علیہ السلام نے پوچھا تو آپ نے کہا سلمان سچاں دا بندے بنو میرا یہ نمونہ جڑا تسی اختیار کر دے اداں دی زندگی میں گزار رہے. 3 بندے آئے رسول کریم علیہ السلام دی ازواج مطہرات دے کو پوچھا کہ رسول کریم علیہ السلام عبادت کنی کر دے. انہاں جدوں دسی کان نام تقال ہوا اے شیطان بڑا بے ایمان ہے کئیاں نو دین دے رنگ بیوقوف بنا دیندا. کہان گے یار یہ تھوڑی جی بات ہے رات سو رہی دے ساری کدی نفلی روزہ رکھ دے کدی اے کوئی بات نہیں. پھر آپ آدھے کوئی گل نہیں جے رسول اللہ تھوڑی بھی کر دے تو بخشے بخشایا انہوں نے ایڈی کرنے کی کہڑی لوڑ سانوں زیادہ کرنی چاہیے. تو انہوں نے ایک نے عہد کیتا کہ میں سونا نہیں بالکل رات. ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھنا ناغا نہیں کرنا. ایک نے کہا میں عورتوں نال کوئی تعلق نہیں رکھنا شادی نہیں کریں. رسول کریم علیہ السلام آ گیا بیویاں نے دسیا آپ نے بلا لیا دنیا خطبہ دین دیا کہا میرے تو زیادہ بھی کوئی اللہ تو ڈرنے والا ہے گا میرے تو زیادہ کوئی متقی اور پرہیزگار ہے گا. جدوں میرا تسی سن لیا بھی میں رات کچھ ایسے سونا بھی ہوں کچھ جاگنا بیویاں نال تعلق رکھدا روزہ رکھ بھی لینا نہ فمر راغبان سنتی پہلے سامنے میری یہ سنت تو جڑا منہ موڑوں گا تو نفرت کروں گا وہ میرے نال تعلق نہیں. ہاں مینوں فارق ہے نبی مندا جڑے میرے کم نہیں چنگے لگتے توبہ کرائی. یعنی ایسا سمجھو بیلنسڈ اور متوازن تے معتدل زندگی دنیا کے اندر کسی شخصیت دی نہیں صرف آقائے دو عالم سید بنی آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تد قرآن اعلان کردا بے جے دن قیامت تے ایمان ہو تے اللہ نو جواب دین دا یقین ہے تے جنوں سامنے رکھنا نا ہر ویلے تے پوچھ کے ٹرنا وہ صرف ایک ہی ہے اللہ دے رسول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور دی زندگی نو اللہ تعالی نمونہ قرار دیتا مگر اس نمونے تے عمل لی بھی اللہ نے آکھا ہے نمونے تے چلنا آسان ہے. اللہ تے ایمان اور آخرت تے ایمان ہوگا تو پھر حوصلہ ہونا اللہ نو زیادہ یاد کرو قیامت ہر ویلے سامنے رکھو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تسی کرا. تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے جو بے لوسی جو بے غرضی اے کچھ پہلو نمایاں کر رہا ہے اصل کتاباں پڑھیا پتہ لگنا کہ رسول ہے کی ایسی بے غرضی بے دنیا وڈے تو وڈا بے ایمان ہی انگل نہیں رکھ سکتا. بے رسول اللہ نے سارا ٹونگ ماز لایا اس گل احتیاط نہیں ساری دنیا نے زکات دا بندوبست کیتا اپنی اولاد لی کہت تک نہیں آل محمد واسطے صدقہ حرام. ہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے جے بچے کھجور صدقے دی بیت المال کھجور دے ٹیر چک کے منہ پا رہی آپ میں اسے کہہ تھک دے پتر تینوں پتہ نہیں آل محمد واسطے صدقہ حرام ہے. روگ رج کے کھان رسول اللہ دی آل جڑی بھوکھی سوے جان بوجھ کے کوئی ظالم میں تانا نہ دے سکے بے میں رسول اللہ نے فراڈ بنایا سی معذلہ نبوت دا اصل کام تے سی نہ کئی پیر اداں دے گڈیاں بنا جاندے توبہ توبہ توبہ. شبلی نعمانی رحمۃ اللہ نظم نہیں کرتا اس کسے نو ہیگا صحیح بخاری دا کہ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی نو آکھیا بے رسول اللہ کون بہت سارے قیدی آئے جنگی غلام کوئی غلام من خدمت کرے میرے ہاتھاں ویکھ لا کدے گئے گٹے پے گئے میرے مشک ٹوندے ٹوندے نشان پے گئے چکی پی پی کے داغ بن گیا تے مدد کرے کون نوکرانی میری. حضرت علی رضی اللہ کہن گے فاطمہ میرا تو حوصلہ نہیں پیندا تو ہی ابا جی نو کہنا گئیاں پتہ کیتا رسول کریم اس سے گھر نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ مل کے آ گئی
بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیا یا رسول اللہ اس طرح فاطمہ آئی سی، رسول اللہ گھر گئے، عشاء تو بعد دا وقت سی، تھلے کوئی بستر اتنے حضرت علی لیٹے، اتنے حضرت فاطمہ لیٹیاں، کوئی نہ اتنے پڑھانگ نہ کوئی بسترے. رسول اللہ بہ گیا، کیا پتر پتہ لگا تو کر گیا، کیا ابا جی آ گل میرا حال تھوڑے سامنے، میں کدی نہیں آخیا ہوں غلام آئے لوڑیاں آئیاں. آپ نے میرا پتر اصحاب صفہ جڑے مسجد درویش نا انہوں دا حال اجے میں ٹھیک نہیں کر سکیا، نہ انہوں دا کارنہ دار پردیسی آ کے دین سکھنے بیٹھے ہیں، انہوں نے چھڈ کے میں تمہوں نوکر دیندا رہا تے گل کوئی نہیں، یہ چنگی گل ایک دن میں تمہیں دسنا راضی. انہوں نے آخیا دسو. آپ نے بیٹا تمہارے لیے جدو تھکے ماندے رات نو بستر تے پاؤ تے تسی یہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا. انہوں دعا نے پکار کے آخیا کہ رضینا 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 یا رسول اللہ اسی راضی ہیں، اسی راضی ہیں، اسی خوش ہیں، اس تحفے سے بڑا کوئی نہیں. ہوں اسے تو انہوں اسی تسبیح فاطمہ کیا یہ تسبیح ہے جو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ نے سکھائی. اور ایک حدیث پاک چاہتا آپ نے کہا بیٹی فاطمہ سارے خاندان تو تم مینوں پیاری ہیں، آ دعا میں تینوں سکھاؤ لگا، اینوں کدی نہ بھولی. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. اے تینوں کہہ کے گئے اے زندہ خدا اور سارے جہانوں دا انتظام کرنے والا میرے سارے کام سوار دے، اصلح لی شانی کلہ. کوئی گل رہ گئی بات، کوئی مالی تنگی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی شادی نہیں، کوئی فرما اصلح لی شانی کلہ، میرے سارے معاملات درست کر دے. لا الہ الا انت، تیرے تو سوا اور کون ہے جڑا فریادہ سن. اس تو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جب کیتا اس پھر مولانا شبلی نعمانی فرماؤں دے یہ ماجرائے دختر خیر النام تھا. جا کے ویکھلا کہ کوئی معمولی نہیں، جنت دی شہزادی اور رسول اللہ دی بچی دا حال ہے سی، وہ ایک بستر دے دوویں لیٹ دے تے نوکر بھی کر کوئی نہیں. اے پیغمبر نے زندگی گزاری فرمایا پڑھو تے پتہ لگے بھی خدا دا تو انکار کر سکدا، میں وہ ویکھیا نہیں، رسول اللہ بھی کر سکدا جڑا تواڈے وچ رہیا زندگی گزار کے گیا. ایک ایک مومن کافر نے انہوں ویکھیا بے بھائی اور جو مرضی گل ہوگی یہ عیب نہیں نظر آیا، ٹبا نہیں نظر آیا. اور اس پر اللہ تعالیٰ نے نام بھی ایسے دیتے جو کتابی ہے، باقی جو آپ کی شانہ دے مطابق انگنت نہ محمد اور احمد، دو نا جڑے پکے نا کہ محمد ہے آپ قرآن پاک کی اللہ دا ما محمد اللہ رسول مبشرا برسول یاتی من بعد اسم احمد. کمال کر دیتی اللہ پاک نے، نام ہی ایسے رکھوائے جنہوں کیا جاتا ہے اسم با مسمہ. اے پڑھے لکھے لوگ کرو اسم با مسمہ کی ہونا بھی پڑھیا نہ لکھا نام محمد فاضل، کوئی جوڑ ہے گا تو نام محمد فاضل رکھ دیتا ماپیا نے ہے گا انپڑھ بے جوڑنا. ایدا دا نام کہ جو نام دا ترجمہ سچ مچ وہی ہو یہ جہ اس میں با مسمہ محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. احمد محمد احمد کی ہے عربی جان دے کہ افضل التفضیل ہے، سب سے بڑھ کر حمد کرنے والا. جن لوگوں نے رب کی تعریف کی ہے، اللہ دا شکر ادا کیتا، کوئی اس مقام تے نہیں پہنچتا جڑا اللہ دے رسول نے خدا دی حمد اور شکر ادا کیتا. احمد جی میں اکبر ہے، افضل ہے، اس طرح دا سب سے بڑھ کر. ہن ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، ظاہر بات ہے جداں دی نیکی کرو گے اداں دا صلہ پھر دینا. آپ نے حمد کی تے رب نے پھر آپ دی اینی کروائی بھی دوجا نام کی ہو گیا محمد. محمود کہہ دیا تعریف کیا گیا، کوئی نہیں میں ایک باری کہہ دی تعریف کی محمود ہو گیا، مگر محمد لی ضروری ہے اللہ دی محمد مرہ تمبادہ مرہ. یہ تکثیر چاہیے مبالغہ کہ جس کی تعریف بار بار ہو اور سلسلہ ختم نہ ہو سکے. فرمایا جب تو میری حمد بڑھ کے کی ہے نا تو تیری ہی میں نہیں کراؤں گا وہ دنیا کسی دی نہیں. اور ہون بھی کافر غیر مسلم مندے بے دنیا کوئی کتاب نہیں پڑھی جاندی جنی قرآن پڑھے منکر دے ضرور مگر آدھے دنیا یار جنی قرآن دی تلاوت ہوندی نہ انجیل دی یا نہ ویدنے کون پڑھدا؟ کوئی پنڈت پڑھدا پھردا ہوگا. قرآن مسلمان دا بچہ بچہ عورتاں تھوڑا بہت مارتے وقتی جاندی 9-10 بجے ہوں اٹھ دے سورج نکلدا ویکھنا انہوں نے چھڑ دیتا، نماز فجر کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں. ورنہ لوگ ہوندے سی بے زمینداراں تک دار سی تہجد ویلے اٹھنا، کھرلیاں پٹھے پاؤنے، جانوراں نوں پانی پاؤنا، اور آپ جڑے نفل پڑھ کے جناب قرآن شریف کھول لینا، پڑھ کے سپارہ مڑ کے اپنے ہڑاں نوں جاندے سی. او تدے برکت سی خدا دی طرفوں. ہن مار وقتی جاندی بنا رزق رہیا، بجلیاں بند رہیا، گیساں بند رہیا، اور دن بدن زندگی تنگ ہوئی. معیشت دنک اللہ نے آخا میرے کلام تو منہ موڑو گے میں دنیا جینا حرام کر دوں گا، آخرت سے جڑا وکھرا اتنے تنگ کر دوں گا، تمہیں کھ بھی نہیں لبو گا، رونا شروع کر دو گے کہ کی ہو گیا تمہیں سمجھ ہی نہیں آؤ. معیشت دنکا تنگ گزران کر دوں گا، اتنے ہی تمہیں سزا دوں گا کہ میرے نال تعلق توڑ کے ہوں کی کھٹا تھی. تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایسا کیتا.
بھائی کسے معاملے ہوں بھی کتاباں کنگال لو، سارے نبیاں جڑے رشی اور بڑے بڑے نیک لوگ کسی دی حمد دے نہ تذکرہ، رسول اللہ تسی کتاب الدعوات ہی اٹھا لو، ایک ہی چیپٹر جڑا حدیث کی کتاب دعاواں دا باب، کدھر لکھا ہوگا اللہ کی حمد و ثنا کا، ادھر آپ نے تعریفاں اینیاں کیتیاں وہ مکن سے نہیں ہوئی، کدھر استغفار دا آجنا، اللہ کو معافیاں منگنا کہ کوئی کوتاہی رہ گئی معاف کر، وہ دے طریقے سکھایا، کسے پاسے ضرورتاں کہ کہڑے کہڑے موقع دے جو ضرورت دے مخصوص اوقات اور مخصوص وقتاں دے ذکر علیحدہ تے جامع عدیہ ایسی دعاواں جڑا وقت نہیں وہ ایڈیاں عام ہے، ہر شے ہونا چاہ جاندی، جویں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دعا سکھائی، پڑھ کے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے اے جننے صوفی لکھ لے کے تھک گئے نا بھی انسان تو آ خرابیاں دور ہونیاں چاہیے، آ نیکیاں انسان نوں پیدا کرنے چاہیے، ایک کتاب الدعوات ہی حضور دی جڑی انہوں پڑھ لین تے شرح سمجھ لین، کسی تصوف دی کتاب دی ضرورت نہیں، اللہ دا رسول پاک کر گیا لوگوں کو بیا چیزاں جڑیاں تو پناہ منگو، استعادہ سکھایا کہ پناہ بچا کے رکھی اللہ میرے چنا کسی جہالت تو بچا، نفاق تو بچا، کفر تو حسد تو، جڑیاں شیاں خطرناک ہے اتنے استعادے بچا بچا بچا، اور جڑیاں چاہیے اتنے استعانت منگ رہا ہے کہ اللہ دے، نہ آپ تو زیادہ کوئی جانتا بھی خطرناک شیاں کہڑیاں نہ دسیا گئے نے بھی مطلوب شاہ کڑیاں کمال کر دیتی ہے، باقی پڑھے سنے کوئی نہ دے، اب جی خزانہ گھر چ ہوئے مگر آدمی نو خبر ہی کوئی نہ بھی میرے گھر سے سونے دے ٹھیر لگے، میں تکے کیوں کھانا پھردا، مسلمانوں نو کسے دردی دریوزہ گریئر مانگ مندی لوڑ نہیں، ہر شے موجود ہے، مگر افسوس ہے بھی پڑھنا بھی چھڑ دیتا، دو چار کتابوں کا حوالہ دیتا، ایس مہینے اگر یہ تسی پڑھ لیاں تو یقین جانو مہینے کے خاتمے تسی میرا ساتھ دیو گے کہ مولانا تسی 200 روپیہ ساڈا جڑا خرچ کرایا بالکل ٹھیک ہے، رحمت اللہ عالمین پڑھ کے پتہ لگا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام کی ہے، ایک جلد دے اندر سارے آدم علیہ السلام تو اپنے وڈیاں دے حالات، آپ دے خاندان، چاچے تائے، آپ دی بیویاں، گاہ جیڑی شاہ چاہیے کمال ہی کر رہی، ایسی کتاب بناتی موتی پروت، تو رسول کریم علیہ السلام دے بارے چلے اللہ تعالیٰ فرماؤں اللہ اور وہ فرشتے رسول اللہ دے صلات بھیجے، اے مومنوں تسی بھی حضور تے صلات بھیجو، کئی باری تو میں سمجھایا عربی زبان سے درود ترجمہ فارسی دا لفظ ہے، یہ دینا بھی گل گول مر رہی ہے، یصلون علی النبی یا یصلی علیکم، یہ انگریزی زبان تو اپنا رکھاؤں گا، شاباش دینا، تحسین آفرین کہنا، بلے بلے بلے، جدوں کوئی بندہ ایسا کام کرے سارا مجمع دعائے واہ واہ واہ، اللہ اور دے فرشتے واہ واہ کر اٹھے، جو تو کر کے دکھایا دنیا کوئی نہیں دکھا دے، دنیا بڑے نیک لوگ آئے، کسی نے لوگوں زاہد بناتا، عابد بناتا، مگر ایڈا کہ دنیا چ بھی وہ ڈبے ہون تو پھر خدا انہوں یاد ہوئے، یہو جہاں کوئی نہیں بنایا۔ اور جدو سلمان فارسی کا پڑھی کوئی حکمران ہے گا سوچ بھی نہیں سکتے، کئی لوگوں نے لکھیا کالم نویس کیا میں ووٹ دین گیا میری بیوی پچھلے الیکشن تو میں کیا چلو یار سارے لٹے مجلس عمل ٹھیک ہے، مگر بعد جانا ہے نا مولویاں جیسے تھوڑا لٹن گے، قاضی صاحب کو دباؤ رکھیا ورنہ باقیاں دے 2 ہاتھاں نہیں 4 ہاتھاں نہ لٹیا، اتنا لٹیا سرا جہاں اندازہ کوئی نہیں، تو سلمان فارسی کیوں نہ لٹیا جدوں کہ اس ملک کا حکمران بنیا جتھے کسرا ایران حکومت کر گیا، جہے دربار کھلو کی ضروری سی بھی سپاہی صرف وہ کھڑا ہوں سی، وہ دربار کی پیٹی 1 لاکھ جڑا سی نا یہ دینار کی پیٹی ہوں، موتی جڑے ہوں سی جواہرات، آدھا یہ تو گھٹ والی پیٹی والا دربار میرے کھڑا میری توہین، دربار کے سپاہی کی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ بے شمار باورچی تے محل، مگر جدو اس کسرے مدائن تے قبضہ ہوا، حضرت سعد بن نبی وقاص رضی سرکردی فتح تے وقت آ گیا نماز دا تے 8 بندیاں دا جھگڑا آیا، ہن کہلا جھگڑا میں ممبری لڑی، میں لڑائی کہدی ہوئی کہ اذان میں کہنی، اس کفرستان سے پہلی اذان میں کہوں گا، تو امام ابن حجر فرماندے جڑا رسول اللہ نے کہا سی نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جے تانوں پتہ لگ جائے کہ اذان دے اندر کتنا ثواب ہے، تہاڈی آپس لڑائی ہوئے تے قرآن دادی ہو جائے، ٹاس پاؤنے پہ جائے، ادن پیا باقی 8 دا ہویا، آپ نے فرمایا پھر حضور علیہ السلام دی گل ہے ٹاس پا لو، ٹاس پیا تے صحابی نے کیا وہ کسرے مدائن ایسے قیمتی محلات اور سارے ہیرے جواہرات دے ٹھہر، سلمان اتوں دے حاکم بناتے گئے، رسول اللہ دا صحابی، اور جدو حضرت سلمان اپنے علاقے نو گئے، نہ نال کوئی دستہ، نہ کوئی سپاہی، نہ پروٹوکول، کلا ہی جا رہا، فقیر اور درویش آدمی، رستے ایک آدمی ملیا جنہیں بوجھ اٹھایا سی، انہوں پوچھا بھرا تم معلوم ہوں اوکھا ہے، بھار نہیں چکیا جانا، کتنے جانا، انہیں آخیا مدائن جانا، کیا میں تیرا چک لینا، وہ بھار چک لیا چل پہ، شہر پہنچے تو بڑے بڑے صحابہ کرام سی،
انہوں نے جب دیکھا سلمان آ گیا، سلمان آ گیا، اور بندہ ڈر گیا، گھبرا گیا کہ میرے کو بہت برا ہویا کام ہے، میں یار یہ بہت کوئی بزرگ آدمی ہے، پار چکواتا. آپ نے فرمایا نہ یار تیری بڑی نیکی ہے، میں خالی بھی آنا سی، تیرا پار چکنا شاید اللہ تعالیٰ میری نیکیاں کو اضافہ کر. تو بعد لوگوں نے آخیا کہ سلمان تینوں یہاں محلہ جو جگہ دی ہے یا تیرے لیے کوئی وغیرہ. فرمایا نہیں، سلمان لی مسجد کافی ہے، میں بس یہ جی بہ کے فیصلے کرنے ہیں تے تسی مینوں تنگ نہ کرو، میں مالے دنیا نو ہاتھ نہیں لاؤنا. حکمران نے بود و سامان نہ داشت، دستے ہو جو سے کو قرآن نے داشت. اقبال اللہ حکمران سی ملک دا، ایران جیسے دا، تے سوائے قرآن شریف اور تلوار دے پلے ہی کوئی نہیں. ایک تلوار سی جہاد لیے قرآن سی. اور جب ضد کی آپ نے فرمایا چنگا پھر ایسا مکان بناؤ میری مرضی کا کہ میں کھڑا ہوا سر چھت نہ لگ جائے، لتاں پسارا دیوار نہ لاؤنیاں پہ. یہو جی تنگ پوڑی عمر گزارتی فیصلے کر دیا. تے مرن دا وقت آیا تے رو رہا تھی. لوگوں آخیا سلمان اللہ دے رسول تے تیریاں شاناں بیان کرنی تو رو رہا. فرمایا یار اللہ دے رسول نے آخیا سی اگے بڑی اوکھی چڑھائی ہے پولیس رات دی تے سامان تھوڑا لے کے آئی جنہ مسافر دا ہوندا. میں آ جڑے گھڑے کٹھے کر لے تے آ سرانا کٹھے کر لے بھی مسافر دی ضرورت تو زیادہ ہی لگتا کتے چڑھائی اوکھی نہ ہو جائے. وہ کہڑی گل جڑی اللہ اللہ پائی جڑے اللہ نو اور قیامت نو یاد رکھ لے رسول دے طریقے جو چل سکتے. دنیا کو چلیا جاندہ دوجے کر سکتے تخت بہ کے فقیری کرن انہوں نے وس دی گل نہیں. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جے یقین ہو بے رب کو بھی جانا ہے تے قیامت بھی آنی وذکر اللہ کثیرا، اللہ نو یاد رکھن گے بہت پھیرے کم کر جان گے، پھر نبھا جان گے نا. کتنے حضرت امیر عمر بن الخطاب رضی اللہ حج کیتا آخری مینار جیسے مکیوں باہر نے کہ ابتا جتھے کینکریاں دا میدان سی لمے پہ گئے کنڈ پرے لمے پہ گئے آسمان مضبوط کر کے کیا اللہ عمر زیادہ ہو گئی، ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، سلطنت بہت بڑی ہو گئی، اس تو پہلا تو میں نے دنیا تو اٹھا لا میرا جو اگے کیتا کرا وہ بھی کتنے ضائع اور برباد نہ ہو. لوگ شاباشاں دے بھی تو یہو جہے عدل کیتے تیرے لیے حضور علیہ السلام نے بشارتاں دتیاں تے اس نے کیا میں اس دن برابر ہی چھٹ جاواں اس حکومت دے حساب تو. اے نہیں بڑی گل اللہ نہ مینوں ثواب دے نہ عذاب دے. اے پئی احساس ہو پیدا ہوندا جنوں اللہ دا جنوں قیامت اور آخرت دی فکر جدوں یہ نکل گئی وچوں بھاویں دنیا جہان دی ڈگریاں لے جا بدماش ہو سکدا کیمپاں بہ کے ٹھگیاں کر سکدا سازشاں کر سکدا نیک نہیں بن سکدا کدی بھی نہیں نیکی آ سکتی. نیکی دا گوری گم کر بیٹھا وہ نسخہ ہی بلا بیٹھا جنہیں نیک بنانا سی کہ اللہ ہے ہی کوئی کہ نہیں حساب دینا ہی کہ نہیں. جنہیں یہ یاد رکھیا مسلمانوں کی میری کردان درم حکمرانی فقیری کردہ جڑے مسلمان حکومتاں دے بیٹھے سی رسول اللہ دی برکت نال گل بڑی اوکھی ہے کہ تخت ہوئے فوجاں ہون خزانے ہون تے آدمی فقیر ہوئے. مسلمانوں کی میری کردان حکومت کے اندر بھی فقیری درویشی ان کی حکومت سے ہے واہ یہ رمز غریب سلطنت اہل دل فقر ہے شاہین. آندا لوگ کہہ دیں مسلمانوں کی بادشاہی یہ تو بدنام کرنے والی گل ہے. بادشاہی سی جا کے دیکھو انہوں کہ کس طرح وہ لوگ رمز غریب آندا ایک عجیب رات سامنے آندا سلطنت اہل دل فقر ہے شاہین. جب اللہ والے حکومت پہ آدھے انہوں دی حکومت فقیری ہوں بادشاہ نہیں کوئی محل نہیں کوئی ریشم نہیں کوئی سونے چاندی کے برتن نہیں کوئی پہرے دار نہیں. یہ جہ فقیر و درویش جڑے حکومت دے انہوں بادشاہ کا دی کہنی وہ تخت بہ کے قوم دے نوکر سی خادم سی اور تادی روب سی اللہ تعالیٰ کی طرف اینی حیبت سی انہوں دی کہ آخری بات ہے کہ کیسر روم دا سفیر آیا مدینہ شریف پہنچا انہیں آخیا مسلمانوں تھوڑے بادشاہ دا کتنے محل ہے تو بادشاہ کتنے انہیں آخیا ساڈا کوئی بادشاہ نہیں اسی بادشاہ دنیا تو مکا چھڈے ہوئے بادشاہ سارے کوئی نہیں. ایک آدمی نو کام کر لیے سے اپنے اگے مقرر کیتا انہیں آخیا چلو امیری وہ محل انہیں آخیا محل شال کوئی نہیں مسجد بہ کے فیصلے دینا ٹوٹے مکان چ رہتا ملنا ہی تے دوپہر دے وقت دنیا گھراں چ بیٹھی تے دوپہر دا وقت لوہاں چلن کہن گے جنگل چلا جا بیت المال دے اونٹ چراوندا ہونا. وہ گیا جا کے ویکھیا بھی اونٹ چردے حضرت عمر اتے ہی گرمی چ ریتے اس طرح ہاتھ سرانے کے ساتھ ستے پہ تے پسینہ وگے کہ کیسرے روم کھڑا ہو گیا تو ویکھیا تو کمبیا انہیں آخیا اللہ اے اج دے نام تو سارے بادشاہ کم نہ کوئی نال سپاہی نہ کوئی نہیں تتی ریت تے پیا دنیا آرام نہ کہ اونٹ چراؤندا بیت المال میں کہ مسلمانوں دے مال کی حفاظت کرا. اس تو محمد رسول اللہ دی عظمت کا کون اندازہ کر سکتا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا بندہ سمجھ سکے وہ واقعی محمد ہے. جنی جی چاہے تعریف کرو تعریفاں مک جانیاں حضور دی شان نہیں مکڑی. اللہ دی محمد مرتم بالا مر اللہ دی جمع فی الخصال المحمودہ
اور لوگ نویس تھک گیا، ڈکشنریاں تھک گیا بھی عربی زبان سے محمد کیوں چنیا گیا؟ محمود دی بجائے فرمایا محمد ہوا جہدے اندر سارے اوصاف جمیلہ اکٹھے کر کے ایک شان بھی جڑی تو ڈھونڈے نا ایسی نہیں جڑی نہ ملے. ایک گلدستہ ہے ساریاں خوشبوؤں دا، یہ ہر رنگ موجود ہے، اعلیٰ تو اعلیٰ، سونے تو سونا. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد و علی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہ اکبر، بسم اللہ. خوش رکھے اللہ تعالی. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، بچے کاشف نے یاد دلایا، بات دوسرے پاسے نکل گئی. میں وہ اشعار جڑے قاضی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ تھے اور نہیں کر سکیا، پوری نظم دا موقع نہیں، تھوڑا جہا پڑھ لیا. سمجھو دوسری جلد ہے اسے رحمۃ اللہ عالمین دی آخر تے بسم اللہ الرحمن قصیدہ در حمد باری تعالی جل جلالہ اما نوار. یہ آخر سے جا کے جو دعا کی نا جڑی آج سارے سارے کی طرفوں جو میری دعا ہے، تیری جناب میں سب کی ہے التماس دعا، تیری حضور میں سب کا سر ارادت خان. اے اللہ ساری دنیا تیرے کو دعا مانگ رہی ہے اور سارے تیرے دربار چاجی نہ سر چکا پہ بیٹھے ہیں. نہ مال میرا مال طلب نہ حشمت ہو جا. میرا جڑا مطالبہ مانگ میری دعا ہے اور نہ میں مال منگنا، مینو دولت نہیں چاہیے، نہ حشمت ہو جا، نہ کہ اقتدار اور حکومت. نہ مال میرا مال طلب نہ حشمت ہو جا کہ سب مشتمل اس فیض میں بنی آدم. اے تیری مہربانی تے آدم دی اولاد تے بہت ہے، کئیاں نو مار دیتے ہیں تو کئیاں کو دولت ہے. یہ التجا ہے، یہی آرزو، یہی خواہش، مدام دل کی تمنا یہی بدیدہ نام. رو رو کے ہمیشہ دا میں ہو دعا کرنا، اے ہو میری آرزو ہے، خواہش ہے منگنا. رہوں صدا متمسک نبی کی سنت سے، قدم میرے صراط خدا پہ مستقیم. میری دعا نہیں ہے کہ ہمیشہ تیرے نبی کی سنت نہ چمکیا رہاں. رہوں صدا متمسک نبی کی سنت سے، قدم میرے صراط خدا پہ مستقیم. تے میرے پیر ہدایت دے رستے تے ہمیشہ دمے رہن. اے مار اور اقتدار نہیں چاہیے. رگوں میں جوش، لہو میں محبت اسلام، بدن میں جان رہے جب تک اور دم میں دم. جنہ چر سا آؤں تیرے دین دی محبت، تیرے حبیب نے جو امیوں کو دی تعلیم، وہی ہو میرا عقیدہ، نہ اس سے بیش نہ کم، نہ ود نہ کٹ. جڑا تو عرب دے لوگاں نو دین اللہ دے رسول سکھایا سی، وہی تیرے حبیب دا دین. میرے رسول سید ابرار، بندہ رحمان، نبی جہاں کے لیے رحمت اور متاع امم. فارسی عربی دی حد کیتی ہوئی کسی دے آندے تیرے حبیب جڑے رسول سید ابرار، جن نے نیک ہوئے تو ہونے ہیں، سارے دا سردار ہے، بندہ رحمان، اللہ تعالیٰ دا بندہ ہے. نبی جہانہ لی رحمت ہے اور متاع امم، امتاں واسطے ہونے ہوئی حکم ہے. بے ہون اللہ تعالیٰ تک کوئی جانا چاہتا تے حضور دی اطاعت کرے. سراج و شاہد و دائی، مبشر و منذر، ملاذ کعبہ و حامی قدس و شاہ حرم. کلے کلے لفظی چھڑ کے چراغ ہے، گواہ قیامت دین دی دعوت دین والا، بشارت دین والا، ڈراؤن والا. کعبہ شریف بھی آپ دے سارے قائم ہیں. مسجد اقصی دا آپ حامی ہیں، حرم دے بادشاہ. ہماری جان پہ ہم سے سوا رؤوف رحیم. سانو اپنے نہ ہونا پیار نہیں جنہ حضور نو ساڑیاں جانا نہ. ہماری جان پہ ہم سے سوا رؤوف رحیم. شفیع و حامد و احمد محمد و خاتم، عوام کا ابو جد سے ہے مایا نازش. آدھے لوگ جڑے نا انہوں دا فخر کیے پوچھا اور فلانے دی اور آج میرا دادا سی باپ سی. جہان دی ساری جڑی نا سرمایہ فخر دا، عوام کا ابو جد سے ہے مایا نازش. پبلک نو جنوں پوچھو باپ دادے دا حوالہ دیں گے ساڈے وڈے ہیں، اس کی ذات پہ نازاں خلیل اور آدم. اتنے الٹا کام ہے بے وڈے وہ جڑے ابراہیم خلیل اللہ تے آدم صفی اللہ وہ سگوں فخر کرتے ہیں بے ساری نسل چلانے ایسا رسول پیدا کرنا. عوام پیو دادے دے حوالے دے، اتنے پیو دادے رسولہ دے حوالے دے. عوام کا وہ جد سے ہے مایا نازش، ہے اس کی ذات پہ نازاں خلیل اور آدم. درود اس پر اور آل و اصحاب پر، درود اس پہ اور اصحاب و آل پر اس کے کہ پر ہے ان کے فضائل سے مصحف محکم.
قرآن مجید پڑھیا صحابہ علیہ بیت بھی شان آندا درود حضور چن تو قبر کی متوحش جگہ میں ہو مونس اللہ قبر دی تنگ جگہ جتھے اندھیرا ہے تنہا کوئی ساتھی نہیں تو قبر کی متوحش جگہ میں ہو مونس اسے تو میرا غمخوار ہو تو ہولناک قیامت میں بن میرا ہمدم قیامت دی ہولناکیاں الہی رحم میرے والدین پر فرما اسی سوال میں سارے سوال ہیں منظم سب چھپ گئے میرے ماں باپ نو بخش دے آخری یہ نفس ہے سینے میں سلمان کے رواں جب تک سانس چل رہی ہے نفس ہے سینے میں سلمان کے رواں جب تک نبی کی نعت میں چلتی رہے زبان و قلم اللہ ایہو جی محبت چاہیے کہ جنہ چر ساہ ہوندا زبان اور قلم ایک کوئی کام کرے اللہ دے نبی دی شان اور دی تعریفاں شان سمجھ چاہو گی تو کچھ کم کرائیں اس تو بعد ہم ایران ہے یہ میرے ساتھی ہے نویں لاہور سے مسجد میں خود ویکھی ہے حکیم عثمان عابد بڑی اللہ دے بندے محنت کی عالم دین ہے کتابوں دے ٹھیر ہے بہت میں بھی لے کے دتی ہیں تو اس ادھروں کا پھڑ پھڑ کے جنہ چارہ ہو سکیا بہت سارا مسجد نو بنا لیا مگر اب مینوں انہوں نے ڈاک کے ذریعے بھیجا فون تے بھی کیا کئی دیر تو لگے سی بھائی کل آمدنی ہن تک جڑی ہوئی نا 2,73,257 خرچہ 3,43,895 قرضہ بقایا 70,638 تے چھت دا خرچہ جڑا رہ گیا چھت دا انہوں نے کہا بھی چلو ہور میں جویں اگے پورا کر لوں 1,20,000 ایتھے بہت سارے بندے ہیں میرے نال بھی اگر جان تے کوئی گل نہیں زکات چوں مدد کرنا رمضان شریف دے دن بھی آنے تو اس تو پہلا بھی جذب کوئی حکیم صاحب دا مرکز بن جائے بہت بڑے عالم دین ہے تے نیک ہے مخلص ہے حکیم بھی بہت اچھے علاج دیسی بھی کرن دے ماہر ہے تو 1,20,000 دا مطالبہ کوئی گل نہیں ایتھے جو دینا ہے بھی دئیے مگر کچھ بندے اس بارے سوچن اور بعد یہ فیصلہ کر کے نہ تو کوئی رقم اکٹھی کر کے دے دیں زکات اللہ دا حق ہے احسان کوئی نہیں وہ جو بھی دے دیں تو مسجد تو بالکل جائز حق بنتا 1,20,000 کر دیے تو حکیم صاحب دا درس ساڈے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اللہ توفیق دے اس بارے میرے ساتھی غور کر مولانا فقیر اللہ صاحب دا تاریخ دعوت و عظیمت نبی رحمت تفسیر سورہ اخلاص امام ابن تیمیہ دی حاضر خدمت اعلان فرما دیں اے کتاباں مولانا کو تسی لے سکتے میری اہلیہ گزشتہ ہفتہ انتقال کر گئیں مغفرت کی دعا فرمائے اللہ حضرت انا للہ و انا الیہ راجعون عبد الکریم صاحب پیپلز کلینک انشاءاللہ بیمار حضرات کے لیے خصوصی دعا کی گزارش سب لیے انشاءاللہ دعا کریں آخری چہارشنبہ کی کوئی حقیقت ہے اس پر عمل کیسے کیا جائے کوئی حقیقت ہے آخری چہارشنبہ کوئی شے نہیں جڑیاں اصل گلاں نہ پڑھدے نہ سنتے جعلی جڑیاں انہاں دے پوچھتے رہندے کوئی چیز نہیں آخری بدھ کہ آپ نے صحت ہوئی تو آپ تھوڑا جا ٹیلے بنوٹی گل بالکل جعلی کوئی شے نہیں تحریک اسلامی کے اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 9/3 وقت 9 بجے شروع ہوگا احباب شرکت کریں اتوار والے دن انشاءاللہ ہو گیا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم